ٹھیک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سبحان اللہ. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وترجون من الله ما لا يرجون. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وترجون من الله ما لا يرجون. وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد بلال یوسفی رضوی حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، یہ بند کریں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز کے فضائل. تو ناظرین کرام، نماز کے فضائل آج آپ کے سامنے میں عرض کروں گا. تو ناظرین کرام، قرآن مجید اور احادیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور
نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ مؤمنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بیان فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، چونکہ میں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ رہا ہوں، یہی لوگ وارث ہیں، یہی فردوس کے میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین کرام، نماز میں سستی کرنے والوں اور نمازیں ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم۔ اللہ نے فرمایا بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا تم ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دیں تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو ناظرین کرام، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ مستند امام احمد، یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہی والی جو حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جہنم کے دروازے پہ بھی اس کا نام لکھ دیا جائے گا۔ تو پھر وہ
اسی ہی دروازے سے داخل ہوگا. جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو روزے دار ہوگا، روزے دار صرف ایک ریان دروازہ ہے، باب الریان، اسی میں سے وہ گزرے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا. اسی طرح کوئی سخی ہوگا، کوئی سخاوت کرنے والا ہوگا، کوئی غریبوں کے ساتھ پیار کرنے والا، ان کے یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا، کوئی بھوکھوں کو کھانا کھلانے والا، ان کے لیے بھی علیحدہ مقام ہے. ان کو یعنی کہ کون سے دروازے سے بلایا جائے گا، ان کو کون سے دروازے سے، یعنی کہ اسی طرح جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کا بھی جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا. تو ناظرین کرام، آج ہمیں ضرورت ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اپنی نماز کا جائزہ لیں. ہمیں اپنی نماز صحیح کرنی چاہیے. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جیسا میں جب نماز پڑھاتا ہوں نا، تو جیسا پہلی صف والا بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، یعنی کہ آپ سنیے گا کہ جیسے آپ پیچھے نہیں نہ دیکھ سکتے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور ایک بندہ تھا، صحابی رسول تھے، غالباً اللہ معاف کرے جی اگر کوئی غلطی ہو جائے، صحابی رسول ہی تھے. ہاں، جو نماز پڑھانے والا ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ ہاتھ میں، وہ تو صحابی رسول تھے. صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے تو اچانک آپ کو نہ تھونک آیا، تو آپ نے تھونک پھینک دیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ اس کے پیچھے آپ نے نماز نہیں پڑھنی. تو یہ نہیں پوچھا حضور کیا غلطی ہوئی، کیا بات ہوئی، کیا وجہ ہوئی. تو سب صحابہ کو پتہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرما دی ہے اس میں کوئی حکمت ہے، اس میں کوئی بات ہے. فرمایا جو کعبے کی عزت نہیں کر سکتا، کعبے کی تعظیم نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے نماز کیا پڑھنی ہے آپ نے. تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. یعنی کہ بندہ کہیں بھی کھڑا ہو کے بندہ تھونک دیتا، لیکن یہ بھی دیکھا کرو کہ یہ قبلے کی جگہ تو نہیں، قبلے کی طرف تو نہیں ہے. تو یہ چیز ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھیں جی، جب اب انسان کیا ہے، اللہ پاک نے سورہ دہر کی 2 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ ود مکس ان دا پرم ڈراپ. اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا. انسان کیا ہے؟ انسان جب اس کے بارگاہ میں جھکتا ہے تو وہ درخت کی طرح بلند ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو جب وہ نہیں جھکتا، آکڑ میں رہتا ہے، تو پھر اس کا حال فرعون کی طرح ہوتا ہے، اس کا حال نمرود کی طرح ہوتا ہے، اس کا حال یزید کی طرح ہوتا ہے، اس کا حال ابو جہل کی طرح ہوتا ہے، اس کا حال ابو لہب کی طرح ہوتا ہے، اس کا حال عتبہ و شیبہ کی طرح ہوتا ہے، اس کا حال مرہب جیسا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا ہے. انسان کیا ہے؟ پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا ہے. پانی کے ملے جلے. آج لوگ کہتے ہیں جی معاذ اللہ، جی معاذ اللہ، کافی اللہ معاف کرے، کہتے ہیں جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ ہمارے جیسے ہیں. بھائی ان کو بتاؤ، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا. تو میں نے عرض کی یا اللہ ہمیں تو پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا، ہمارے جو بابا آدم علیہ السلام ہیں ان کو تو نے مٹی کا بنایا. مٹی کا بنایا نا. سورہ سواد کے اندر آپ دیکھیں 70 71 72 اور 82 تک آیتیں پڑھیں، بلکہ پوری سورت پڑھیں اور ترجمہ پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو وہ اس کو کن کے ساتھ بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے ساتھ بنایا اور ہم کو پانی کے ساتھ بنایا. لیکن ادھر آپ توجہ رکھنا کہ یہ دیکھو کہ ہم تو بیٹے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے.
بھائی ادھر قابل غور بات یہ ہے کہ اسی اپنے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام دے ورگے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اسی بنے ہیں پانی دے، ساڈے ابا جی بنے نے مٹی دے، اسی بنے ہیں پانی دے، اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں ہیں، اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں ہیں، وہ تو مٹی دے بنے، اسی تے پانی دے بنے، اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں، جدو اسی اپنے ابے ورگے نہیں، اسی زہرا دے ابے ورگے کیویں ہو جاواں گے؟ وہ تو بنے ہی اللہ دے نور دے نال نے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح بھائی آخر میں بات سنیے گا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو اللہ نے کیا کیا؟ اپنی روح پھونکی، سبحان اللہ۔ روح پھونکی، روح جب روح پھونکی تو پھر کیا ہوا؟ روح پھونکی تو دیکھیں وجود آدم علیہ السلام کا اور روح اللہ کی، سبحان اللہ۔ کیا خوب۔ تو ادھر کوئی شرک کے فتوے نہیں لگاتا، بھائی روح تو روح اللہ کی ہے، اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے نا، تو وجود کس کا ہے؟ مٹی کا۔ کس کا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ وجود آدم علیہ السلام کا ہو، بیچ میں روح اللہ کی ہو تو کوئی شرک نہیں، ایتے شرک دے فتوے لا دیندے نے۔ وجود حضرت آدم دا وچ روح اللہ دی تے کوئی شرک نہیں، جے وجود ہوئے محمد علیہ السلام کا اور وچ نور ہوئے اللہ دا تے شرک دے فتوے۔ تو ناظرین کرام، آج انسان کو اپنا سوچنا چاہیے ہم کیا ہیں۔ بس جب انسان کو پتہ چل جائے نا کہ میں یہ ہوں، میں تو کسی پنجابی دی مثال ہے، کسی پانڈے دا ٹکن نہیں، تو پھر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے رکھے اور اللہ سے معافی مانگے۔ جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہو، میرے اسکالر رات فرماتے ہیں کہ بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو در مصطفیٰ پہ حاضر ہو جاؤ۔ یہ 22ویں پارے پہ ہے، 22ویں پارے کے اندر جب بھی کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو کام کس کے در پہ آ جاؤ؟ محبوب علیہ السلام کے در پہ آ جاؤ۔ آج تو وہ بھی بند کیا ہوا، ہم کہاں جائیں؟ تو ناظرین کرام، بس آج ہمیں یہی ضرورت ہے کہ آج ہم چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کا ادب کریں، نماز کی زیادہ سے زیادہ تلقین کریں اور خود بھی پڑھیں، عمل بھی کریں اور یعنی کہ آگے عمل بھی کروائیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ پاک ہمیں نمازیں اور اپنی نمازیں صحیح کرنے کی اور ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے روزے رکھے ہیں قبول فرمائے، آئندہ کے رکھنے کی ہمت طاقت توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے بھائی پیر بھائی جناب محمد عثمان یوسف صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی، ماشاءاللہ جی، بہت دین کا کام کیا انہوں نے، پورا رمضان آپ کے ساتھ رہے، آپ ان سے کچھ باتیں سنتے رہے، پھر آپ نے ماشاءاللہ عمل بھی کیا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے نہیں، عمل بھی آپ نے کیا ہوگا۔ تو اللہ پاک دعا کریں اللہ پاک ان کے اور علم میں اضافہ عطا فرمائے، کاروبار مال جان عزت میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ جناب قاری محمد زاہد قادری صاحب تلاوت بھی فرماتے ہیں اور خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں جی۔ آپ نے ماشاءاللہ پورا مہینہ ہی آپ ماشاءاللہ ان سے سنتے رہے ہیں، آپ تلاوت بھی سنتے رہے ہیں، آپ ان سے میٹھی میٹھی باتیں بھی سنتے رہے ہیں، واقعات بھی اولیاء کرام کے واقعات بھی سنتے رہے ہیں، کافی چیزیں آپ سنتے رہے ہیں۔ تو دعا کریں اللہ پاک آپ کی کاروبار مال جان عزت میں برکتیں عطا فرمائے، اور آج کی جو رات ہے یہ آج کی رات بھی تاک رات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں ایک بار پھر بتاتا ہوں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، چونکہ آج 25ویں رات ہے، اور 27ویں رات اور 29ویں رات، اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اگر آپ کو لیلۃ القدر مل جائے تو اس کو پالو۔ ہاں، صبح فجر تک آپ جو اللہ سے مانگو گے اللہ آپ کو دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، آج ہمیں یہی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ جی السلام علیکم۔ ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ، آپ سنائیں؟ شکر الحمدللہ۔ اچھا، ارشاد فرمائیں کہ کیا جی 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 ٹھیک ہے جی۔ ناز شریف آج آپ سنائیں گے یا قادری صاحب سنائیں گے؟ میں انشاءاللہ 2-3 شعر سناؤں گا، پھر انشاءاللہ جی حاضری کے طور پر۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کملی والے حبیب خدا ہیں ان کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے کملی والے حبیب خدا ہیں ان کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے وہ کیا میں جو بھی فنا ہے واللہ زندہ ہے فانی نہیں ہے مصطفیٰ پہ میں قربان جاؤں جن کا رخ ہے سراجم منیرا مصطفیٰ پہ میں قربان جاؤں جن کا رخ ہے سراجم منیرا خوب ہے چاند لیکن نبی سی اس کی روشن پیشانی نہیں ہے خوب ہے چاند لیکن نبی سی اس کی روشن پیشانی نہیں ہے نعت پڑھتا ہوں جب بھی میں یوسف رحمت اللہ تعالی نعت پڑھتا ہوں جب بھی میں یوسف وجد محفل پہ ہوتا ہے تاری نعت پڑھتا ہوں جب بھی میں یوسف وجد محفل پہ ہوتا ہے تاری یہ کرم ہے میرے مصطفیٰ کا میری جادو بیانی نہیں ہے کملی والے حبیب خدا ہے ان کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے وہ تو کیا میں جو بھی فنا ہے واللہ زندہ ہے فانی نہیں ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی یوسف صاحب ارشاد فرمائیں کیا نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمدیں تمام ثنائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس کی شان نہایت ہی عظیم ہے کہ جس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کے عظیم موقع پر سبحان امت کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے سبحان جن کو تحفہ عرشی بھی کہا جاتا ہے نماز بہت بڑی عبادت ہے نماز
بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر فرمایا کہ بے شک نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ نماز اللہ کا سب سے بڑا اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ کیا نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، اور ذکر کرنے والا بندہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز بھی سب سے بڑا ذکر ہے، اور جو نماز ادا کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ امام بخاری بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں کہ جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ وہ اہل ذکر کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، ذکر کرنے والے کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جہاں پر اہل ذکر ہوتے ہیں، ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ تلاش کر لیتے ہیں، ذکر کرنے والے کو دیکھتے ہیں، تو فرشتے ایک دوسرے کو واضح دیتے ہیں، ادھر آؤ، اللہ کا ذکر کرنے والے مل گئے ہیں۔ سارے فرشتے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر ذکر کرنے کے بعد جب ذکر ختم ہوتا ہے، محفل ختم ہوتی ہے، تو وہ فرشتے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ خوب جاننے کے باوجود فرماتا ہے، پوچھتا ہے فرشتوں میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پتا کہ اس کے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ کیوں پوچھتا ہے؟ ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جیسے معراج شریف کے واقعات آتے ہیں، جبرائیل السلام یہ کیا قوم ہے، ان کو کیوں سزا مل رہی ہے، ان کو کیوں جزا مل رہی ہے؟ تو کہتے ہیں حضور اگر حضور کو پتا ہوتا تو پھر پوچھتے کیا؟ تو یہاں پر پھر اگر اس بات کو اس اینگل سے دیکھا جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پتا، توبہ نعوذ باللہ، تو پھر کیا اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی نہیں پتا کہ وہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے بتاؤ فرشتوں میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں، ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، اور آنے والی امت کو بتانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے نہ پوچھتے، جبرائیل علیہ السلام ناز کرتے، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ ہر کام میں الگ ان کو پتا تھا، لیکن ایک روایت بننی ہوتی ہے نا، وہ یہ بات یاد ہے کہ جہاں جبرائیل علیہ السلام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا ہوتی ہے۔ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی جگہ کوئی ارشاد فرمانا، کسی جگہ نہ فرمانا، اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری ثنا بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ قسم ہے تیری ذات پاک، انہوں نے تیرا دیدار نہیں کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اگر وہ میرا دیدار کر لیتے تو یا اللہ پھر تیری اور تسبیح بیان کرتے، اور تیری عبادت کرتے، اور تیری ثنا بیان کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ وہ کیا مانگتے تھے؟ یا اللہ وہ تجھ سے جنت مانگتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ قسم ہے تیری ذات پاک کی، انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ کریم فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو یا اللہ پھر اس کو حاصل کرنے کی اور کوشش کرتے، تمنا کیا کرتے، ہاں جی، اور تمنا کرتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ وہ پناہ کس سے مانگتے تھے؟ یا اللہ تیری دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ قسم ہے تیری ذات پاک کی، انہوں نے تیری دوزخ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو یا اللہ پھر اس سے اور دور بھاگتے، اور اس سے بچتے، تیری عبادت اور زیادہ کرتے۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، فاشہدکم انی قد غفرت لکم، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب بندوں کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، میں فرشتوں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب بندوں کو بخش دیا ہے۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے مولا فلاں بندہ ان میں سے نہیں تھا، وہ تو اپنے کام سے آیا تھا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے فرشتوں یہ ایسے بندے ہیں کہ جن کے پاس ویسے ہی بیٹھنے والے بھی بد نصیب نہیں رہتے۔ کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس ویسے بھی بیٹھنے والے بھی بد نصیب نہیں رہتے، اللہ کریم ان کے صدقے ان کو بھی فیض عطا فرماتا ہے۔ تو
تو پتہ چلا جہاں پر اہل ذکر ہوتے ہیں، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر نیک بندے ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ کریم ان کے وسیلے سے دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، بے شک نماز سب سے بڑا ذکر ہے۔ کیا خوب، کیا خوب، یہ معراج شریف کا تحفہ ہے۔ ہاں جی بے شک، معراج شریف کا تحفہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں کی فرضیت کے بارے میں پوچھا، تو فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام 50 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور واپس جائیے، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں واپس گیا، 5 نمازیں کام ہوئی، پھر آیا، پھر 5 نمازیں کام ہوئی۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ 50 کی 5 رہ گئی۔ تو خالق کائنات نے فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب میں 50 کا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم 5 نمازیں پڑھیں گے۔ پھر انہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ دوبارہ جائیں واپس، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام مجھے جاتے ہوئے حیا آتی ہے کہ میری امت 5 نمازیں نہیں پڑھ سکے۔ اب 5 نمازیں نہ پڑھے جو امت، جو لوگ 5 نمازیں نہ پڑھیں تو غور فرمائیں گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ علیہ السلام نہیں دکھتا ہوگا کہ میری امت 5 نمازیں نہیں پڑھ رہی، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا نماز میری آنکھوں کی کیا ٹھنڈک بات ہے، سبحان اللہ، کیا تو جب امتی ہو عقیدے والا، اللہ، کیا بات ہے، حضور علیہ السلام کے در والوں کو بھی مانتا ہو اور گھر والوں کو بھی مانتا ہو، کیا بات ہے، ہو عقیدے والا، ہو ایمان والا، مومن ہو، مومن ہو اور نماز پڑھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچے کیا گی، بات، سبحان اور اللہ، جب وہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی تو یہ والی جو ٹھنڈک ہے یہ آپ کو قبر میں بھی کام آئے گی، اشر میں بھی کام بے آئے گی، شک، بے شک، انشاءاللہ، بے شک ایسی، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اور جنت تو پھر بھی ٹھنڈی ہے۔ اللہ سے رابطے کا پہلا طریقہ نماز ہے۔ ہاں، بے شک، بے شک۔ اللہ سے رابطے کا وہ ایک جگہ پہ پہلا طریقہ نماز ہے۔ ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا اللہ کا فون نمبر، جی جی بالکل۔ میں نے کہا جی اللہ کا فون نمبر کون سا ہے؟ میں نے کہا جی اللہ کا فون نمبر ہے 1 2 3 4 اور 5، یہ 5 جو ہیں یہ اللہ کے فون نمبر ہیں، 5 نمبر۔ یہ کیسے؟ کہیں جی پہلا نمبر جو ہے وہ اس وقت ملتا ہے فجر کے وقت، پہلا نمبر آپ فجر کے وقت میں لاؤ، پھر دوسرا نمبر آپ ظہر کے وقت میں لاؤ، تیسرا نمبر آپ عصر کے وقت میں، چوتھا نمبر آپ مغرب کے وقت، 5واں نمبر آپ عشاء کے وقت، اور اگر آپ کا مزید دل کرتا ہے، زیادہ دل کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہاں اور زیادہ رابطہ ہو، تو پھر فرمایا کہ وہ تہجد کا وقت ہے، سبحان اللہ، جو ابھی جو تہجد کا وقت ہے، کیا بات، سبحان پھر وہ یعنی کہ یہ ایسا نمبر ہے، ایسا نمبر ہے، ایسا نمبر ہے تہجد والا، چھوڑو ہی بات، جو بندہ مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اچھا، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نماز کا حکم دیا؟ نماز کتنی اہم عبادت ہے اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے لگایا جا سکتا ہے۔ ابو داؤد جلد 1 صفحہ نمبر 77 میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو بندہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم نہیں دیتا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کر رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا اپنی اولاد کو نماز کو حکم دو، اور کب دو؟ فرمایا کہ وہم ابناء 7 سنین، جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کو حکم دو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 7 سال کے ہو جائیں پھر نماز کا حکم دو، نہیں، ایک حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ دایاں اور بایاں پہچاننے لگے تو نماز سکھاؤ، نماز سکھاؤ، کلمے سکھاؤ، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو نماز سکھاتے رہو، سکھاتے رہو، 7 سال کا ہو جائے تو اسے کہو چلو بیٹا نماز پڑھو، چلو بیٹا نماز پڑھو، چلو بیٹا نماز پڑھو، اور جب 10 سال کا ہو جائے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو، 7 سال کا ہو جائے تو پیار سے نماز پڑھاؤ،
اور 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو انہیں مار کر نماز پڑھو. اندازہ لگائیں جب بچوں کو نماز کی اتنی تاکید ہے تو پھر بڑوں کو نماز کی کتنی تاکید ہوگی. تو اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو نماز کا حکم دینا چاہیے. اگر دادا جی مسجد میں جا رہے ہیں، نانا جی جا رہے ہیں، ابا جی جا رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ بچوں کو گھر نہ چھوڑ کے جائیں بلکہ ان کی تربیت کریں اور ان کو بھی ساتھ مسجد میں لے کر جائیں تاکہ مسجد کے آداب کا پتہ چلے اور پتہ چلے کس طرح نماز با جماعت کی جاتی ہے. مسجد کی محبت ان کے سینوں میں داخل ہو. اگر ابا جی نہیں لے کر جائیں گے، دادا جی یا نانا جی نہیں لے کر جائیں گے مسجد میں، تو بچوں کی کون تربیت کرے گا؟ یہ تربیت بڑوں نے کرنی ہوتی ہے، باہر سے آگے کسی نے نہیں کرنی، اپنے گھر والوں نے تربیت کرنی ہے. تو گھر والوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو تربیت کرائیں. اور جب والدہ رات کو بچوں کو سلائیں تو انہیں یہ کہہ کر نہ سنائیں کہ بچوں جلدی سو جاؤ صبح سکول جانا ہے. نہیں، یہ کہہ کر سنائیں بچوں جلدی سو جاؤ صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے. سبحان اللہ. یہ کہہ کر سلائیں. جب ہمارے جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا، اپنے بچوں کو یہ تلقین کرنی شروع کر دیں گے، تو پھر بچوں کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا ہو جائے گی. اور بچوں کو رات کو کہہ کر سنائیں بچوں جلدی سو جاؤ صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے. اور جب سکول بھیجنے لگے تو یہ بھی تلقین کہہ کر بھیجیں کہ بچوں سکول جانا ہے، وہاں بھی سچ جا کر بولنا ہے، وہاں بھی جا کر سچ بولنا ہے. یہ تلقین کرنی چاہیے والدین کو، پھر بچوں کی تربیت صحیح ہوتی ہے. پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے، پتہ نہیں کنہوں نے چیلنج کیا تھا. وہ کہتے تھے کہ اگر فجر کی نماز کے وقت عام دنوں میں، رمضان المبارک میں نہیں، عام دنوں میں، اگر جیسے کہ پہلے رمضان المبارک کو، یکم رمضان کو جتنی عوام ہوتی ہے نا، اتنی عوام عام دنوں میں ہر مسجد کے اندر عوام آ جائے تو ہم پتہ نہیں کیا کہ استعفیٰ دے دیں گے کہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے. کیا یعنی کہ انہوں نے بات، نماز جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اگر بندہ پتہ کیا مسلمان کے اندر سے زمین ہی نہیں جاگا، انسان نے کہاں جاگنا ہے. اللہ معافی دے. اور وہ کیا نام ہے اس کا، ننکانہ میں نا ایک بابا گرو نانک، وہ بابا گرو نانک نے نا آپ کو نا ایک چیلا ملنے آیا، جو مرید تھا وہ ملنے آیا اور کہنے لگا جی گرو دی کرپا. انہیں گرو دی کرپا کیا؟ انہیں کہا نہیں نہیں نہیں، حسین مولا حسین جدوں نے گل کی تھی نا، انہیں کہا نہیں نہیں وہ مسلمانہ دے پیشوا نے، میرا تو پیشوا ہے، میرا تو گرو ہے، وہ مسلمانہ دے. انہیں کیا بابا گرو نانک نے کیا جا چلا جا تے اپنی نا جوان بہن دے نال شادی کر لے. انہیں کیا ہے کہ گل کی جی بابا میرا ضمیر زندہ ہے، میرا ضمیر زندہ ہے، میں اپنی جوانہ بہنوں دے نال کیوں شادی کراں؟ ہم نے فرمایا ضمیر دا دوجا نائی تے حسین ہے. اللہ سبحان اللہ. کیا بات. ضمیر دا دوسرا نائی حسین ہے. سبحان اللہ. کیا خوب، یعنی کہ وہ بابا گرو نانک نے جو عزتیں پائی ہیں تو وہ کہاں سے پائی ہیں؟ اسی نام سے پائی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر کیا ہے، اس کو مرتبہ مقام مل گیا، اور کیا ہے اس کا مزار بن گیا. اب وہ گرو ہے. اچھا جی قادری صاحب ارشاد فرمائے، وصول فرمائیے کس بارے میں؟ اولیاء کرام کے بارے میں جو آپ ارشاد فرمائے کہ آپ نے رمضان مبارک کیسے گزارا، نمازیں کی کیسے پابندی کی، کیا آپ نے اپنی زندگی گزاری، کیسے زندگی گزاری اور کیسے ان کو مرتبے مقام ملے. آج میں اپنی اسلامی بہنوں کے لیے ایک اللہ کی ولیہ کی زندگی کے بڑے اہم پہلو کی توجہ کراتا ہوں. جی صاحب. کہ جب دل میں ایمان ہو تو پھر اللہ مل جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے اپنے بارے، مومنوں تم اپنے نیک عمل سے مجھ کو قرضائی کرو. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا
دفعتاً میں نے ایک نوجوان خاتون کو دیکھا کہ اس کے کندھے پر ایک بہت کم سن بچہ بیٹھا ہوا ہے اچھا اور وہ یہ ندا کر رہی ہے، اے کریم اے کریم، تیرا گزرا ہوا زمانہ یعنی موجب شکر ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور مولا کے درمیان گزری ہے؟ اس خاتون نے کہا میں ایک مرتبہ کشتی پر سوار تھی اور تاجروں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ تھی۔ اچھا طوفانی ہوا ایسے زور سے آئی کہ وہ کشتی غرق ہو گئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ میں اور یہ میرا بچہ ایک تختہ پر رہ گئے اور ایک حبشی آدمی دوسرے تختے پر، ہم تین کے سوا کوئی بھی ان میں سے نہ بچا۔ جب صبح ہوئی، دن چڑھا، تو اس حبشی نے مجھے دیکھا اور پانی کو ہٹاتا ہوا میرے تختہ کے پاس پہنچ گیا، اور جب اس کا تختہ میرے تختے کے ساتھ مل گیا تو وہ بھی میرے تختہ پر آ گیا، وہ حبشی، اور مجھ سے اپنی بری بات کی خواہش کرنے لگا۔ میں نے کہا اللہ سے ڈر، ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ اس سے خلاصی اس کی بندگی سے بھی مشکل ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ چہ جائے کہ اس کا گناہ ایسی حالت میں کریں۔ کہنے لگا ان باتوں کو چھوڑ، تو بنعوذ باللہ یہ کام ہو کر رہے گا۔ یہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا، وہ خاتون کہتی ہیں یہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا، میں نے چپکے سے ایک چٹکی اس کو کاٹی، جس سے یہ بچہ ایک دم رونے لگا۔ اللہ میں نے اس سے کہا اچھا ذرا ٹھہر جا، میں اس بچے کو سلا دوں، پھر جو مقدمے ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس حبشی نے اس بچے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ میں نے اللہ پاک سے کہا اللہ اکبر، سبحان اے وہ پاک ذات جو آدمی کے اور اس کے دل کے ارادوں کو بھی جانتی ہے، اللہ اللہ اکبر، سبحان اور حائل ہو جاتی ہے۔ اللہ میرے اس حبشی کے درمیان تو ہی اپنی طاقت اور قدرت سے جدائی کر، بے تردد تو ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ اللہ خدا کی قسم میں ان الفاظ کو پورا بھی نہ کرنے پائی تھی کہ سمندر سے ایک بہت بڑے جانور نے منہ کھولا۔ اللہ یہ اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ اللہ سر نکالا اور اس حبشی کا ایک لقمہ بنا کر سمندر میں گھس گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے محض اپنی طاقت اور قدرت سے اس حبشی سے بچایا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، پاک ہے، بے شک اس کی بڑی شان ہے، بے شک اللہ پاک کی بڑی شان ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد سمندر کی موجیں مجھے تھپیڑتی رہی، یہاں تک کہ وہ تختہ ایک جزیرہ کے کنارہ سے لگ گیا۔ میں وہاں اتر پڑی اور یہ سوچتی رہی کہ یہاں گھاس کھاتی رہوں گی، پانی پیتی رہوں گی، جب تک اللہ تعالیٰ کوئی سہولت کی صورت پیدا نہیں کرتا، اس کی مدد سے کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ 4 دن مجھے اس جزیرہ میں گزر گئے۔ 5ویں دن مجھے ایک بڑی کشتی سمندر میں چلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے ایک ٹیلا پر چڑھ کر اس کشتی کی طرف اشارہ کیا اور کپڑا لہرایا جو میرے اوپر تھا، اس کو خوب ہلایا۔ اس میں 3 آدمی ایک چھوٹی سی ناؤ پر بیٹھ کر میرے پاس آئے، کشتی یعنی کہ ناؤ میں نہیں، کشتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ان کے ساتھ اس ناؤ پر بیٹھ کر اس کشتی پر پہنچی تو میرا وہ بچہ جس کو حبشی نے سمندر میں پھینک دیا تھا، ان میں سے ایک آدمی کے پاس تھا۔ اس کو دیکھ کر میں گر پڑی، اللہ میں نے اس کو چوما، گلے سے لگایا، میں نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا جگر پارا ہے۔ وہ کشتی والے کہنے لگے تو پاگل ہے، تیری عقل ماری گئی ہے؟ میں نے کہا نہ میں پاگل ہوں نہ میری عقل ماری گئی ہے، میرے ساتھ عجیب قصہ، عجیب واقعہ ہوا ہے۔ پھر میں نے ان کو اپنی سرگزشت سنائی۔ یہ ماجرا سن کر سب نے حیرت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے تو نے بڑی حیرت کی بات کی، اور اب ہم تجھے ایسی ہی بات سنائیں جس سے تجھے تعجب ہوگا۔
ہم اس کشتی میں بڑے پر لطف طریقے سے چل رہے تھے، ہوا موافق تھی، اتنے میں ایک جانور سمندر کے پانی کے اوپر آیا، اور اس جانور کی پشت پر یہ بچہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک غیبی آواز آئی، ہم نے سنی کہ اگر اس بچہ کو اس کی پشت پر سے اٹھا کر اپنے ساتھ نہ لیا تو تمہاری کشتی ڈبو دی جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے۔ ہم میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس بچہ کو اس کی پشت پر سے اٹھا لیا، اور وہ جانور پھر پانی کے اندر چلا گیا۔ تیرا واقعہ اور یہ واقعہ دونوں بڑی حیرت کے ہیں، اور ہم سب عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد اللہ جل شانہ ہمیں کسی بھی گناہ پر نہ دیکھے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ان سب نے توبہ کی، اور وہ پاک ذات کتنی مہربان ہے، سبحان اللہ، بندوں کے احوال کی خبر رکھنے والی، بہترین احسانات کرنے والی، وہ پاک ذات مصیبت زدوں کی مصیبت کے وقت مدد کو پہنچنے والی ہے۔ اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں ہوں قیامت تک آنے والی ہر ایسی خاتون پر، اور مسلمان عورتوں اور مردوں کی طرف سے سلام ہو ان پر۔ بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ جی، کیا خوب آپ نے قصص الانبیاء کتاب کے اندر تھا یہ واقعات؟ نہیں، یہ میں نے قصص الاولیاء میں پڑھا ہے۔ قصص الاولیاء، قصص الاولیاء، قصص اولیاء کی ٹھیک ہے، قصے۔ کیا خوب جی، بہت خوبصورت آپ نے واقعہ بتایا۔ چونکہ سحری کا وقت بھی قریب ہے، تو آخر میں ایک بات پوچھتے ہیں۔ اچھا حضرت، ارشاد فرمائیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا کل قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ اس کا چکے مسند احمد جلد 2 صفحہ نمبر 169 اور در منصور میں بھی یہ واقع آتا ہے، حدیث شریف آتی ہے، اور آپ نے بھی یہ پہلے یہ ہمارے ناظرین کو یہ سنائی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ علیہا، جس نے نماز کی حفاظت کی، اسے فرائض، واجبات اور سنن و مستحبات کے ساتھ ادا کیا، کہ ہر نماز کو سنت کے مطابق ادا کیا۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ جب قیام میں کھڑے ہوں تو دونوں ہاتھوں کو زیر ناف باندھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ یہاں بھی بیٹھ ہاتھ باندھ کر نماز ہو جاتی ہے، ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ نماز سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق نہیں ہوتی۔ سنت کے مطابق تبھی نماز ہوگی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز پڑھی جائے گی۔ زیر ناف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، اور پھر قیام کی سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھنا، یہ، اور پھر جب رکوع میں جائیں دونوں پاؤں کے درمیان نگاہ ہونا، جب تشہد میں بیٹھیں تو گود میں نظر ہونا، یہ جتنے بھی نماز کے طریقے ہیں، ہر رکن کی جو ادائیگی ہے، اس کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق ادا کرنے میں کامیابی ہے۔ یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے نماز کی حفاظت کی۔ حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اسے فرائض، واجبات اور سنن و مستحبات کے ساتھ ادا کیا، ہر سنت کے ساتھ ادا کیا، ہر مستحب کے ساتھ ادا کیا، فرائض واجبات کا خیال رکھا۔ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ایک دن وضو فرما رہے تھے، تو وضو فرماتے فرماتے آپ کا ایک مستحب چھوٹ گیا۔ آپ نے خیال کیا کہ ایک مستحب چھوٹ گیا ہے، پہلے بھی چھوٹا ہوگا، اب چھوٹا ہے، پہلے بھی چھوٹا ہوگا، تو ایک مستحب کے چھوٹنے کی وجہ سے آپ نے 40 سال کی دوبارہ نماز ادا فرمائی، ادائے نماز ادا فرمائی 40 سال کی۔ اگر نہ بھی ادا فرماتے تب بھی وہ ادا تھی، لیکن ان کے نزدیک مستحب کی اتنی محبت تھی، تو بتائیں پھر سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی محبت ہوگی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من حافظ علیہا، کہ جس نے نماز کی حفاظت کی، کانت لہو نوروں و برہانوں و نجاتن یوم القیامہ، تو یہ نماز اس کے لیے کل قیامت کے دن نورانیت کا سبب و نجات کا ذریعہ بنے گی۔ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز ادا کی، سنت کے مطابق ادا کی، یہ نماز کل قیامت کے دن نورانیت کا سبب اور اس ایمان والے کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ، اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی، اسے مذکورہ بالا پابندیوں سے ادا نہ کیا، اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا نہ کیا، تو نوروں ولا برہانوں ولا نجاتا، تو یہ نماز اس کے لیے نورانیت اور نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی، نہ نور بنے گی،
نجات کا ذریعہ بنے گی۔ وکانا یوم القیامتی مع قارون فرعون و حامان و ابی بن خلف۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص کل قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ وہ بدبخت تھے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے دشمن تھے، اللہ کے بھی دشمن تھے، انبیاء علیہ السلام کے بھی دشمن تھے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کل اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز دانی کریں گے، سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھیں گے، اور ایک بندہ اپنا گھر بھی چھوڑتا ہے، بیوی بچے بھی چھوڑتا ہے، دفتر بھی چھوڑتا ہے، کاروبار بھی چھوڑتا ہے، پھر وہ آ کر نماز پڑھتا ہے اور نماز بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ پڑھے، تو پھر ایسی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ قبول وہی نماز ہے جو سنت مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق ادا کی۔ بے شک جی، بے شک۔ ناظرین کرام، چونکہ وقت سحری بہت ہی قریب ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک دو منٹ کر کے پیچھے آتا رہا ہے ٹائم، اور افطاری کا جو وقت ہے وہ ایک دو منٹ کر کے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک بات کو سماعت کریے گا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کے اندر مسجد جب آپ داخل ہوتے ہیں تو مسجد داخل ہوں تو ایک شیشے کے اوپر یا مسجد کے دروازے کے اوپر لکھا ہوتا ہے، عربی تو میں آپ کو نہیں سناتا لیکن ترجمہ سن لیں، کہ جب فیصلہ ہو جائے گا نا جنت اور جہنم کے درمیان، جب فیصلہ ہو جائے گا جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، دوزخ یعنی کہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، اور جہنم والے پوچھیں گے جنت والے پوچھیں گے جہنم والے کو، بھئی آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو جہنم میں لے آئی ہے؟ تو پھر وہ جہنم والے بول کے کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہم آج جہنم میں آ گئے۔ تو جو پڑھتے تھے، جو سنتوں کے مطابق بھی چلتے تھے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 کے 72 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، اور ان فرقوں میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ بخشا جائے گا اور جنت میں جائے گا۔ جو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا یعنی کہ فرقہ ہے جو بخشا جائے گا؟ جو 72 کے 72 ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو ایک فرقہ ہے وہ کون سا ایسا فرقہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اللہ پر ایمان لاتا ہوگا اور اللہ کو ایک مانتا ہوگا اور مجھ پر ایمان لایا ہوگا، کلمہ پڑھتا ہوگا، نمازیں پڑھتا ہوگا، حج، زکوٰۃ یعنی کہ ساری چیزیں، اور میرے صحابہ کرام کے طور طریقے پر چلتا ہوگا، میری اہل بیعت کو مانتا ہوگا، نہیں تو گالیاں نکالنے والے تو نہیں جا سکتے، جو صحابہ کرام کو گالیاں نکالتے ہیں، جو اہل بیعت کو برا بھلا مانتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی نہیں جائیں گے۔ جو حضور علیہ السلام کے ہر صحابی کو مانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو مانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ان باتوں کو مانے، وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ تو ناظرین کرام، بس آج یہی وقت ہے کہ اللہ کو منا لو، آج کی طاق رات ہے، آج اللہ سے جو مانگو گے عطا ہوگا، جو مانگو گے عطا ہوگا انشاءاللہ۔ کل کا جو ہمارا موضوع ہے وہ لیلۃ القدر کا موضوع ہے، تو انشاءاللہ جو بھی غلطیاں کوتاہی ہوئی ہیں ہمیں معاف کر دیں، ہم جو ہے آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحابی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ، آمین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آمین۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسم قالنا، اننی فی بحری غم مغرقم خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا الہی، ہم نے تیری رضا کے لیے آج کا جو عظیم شان نور رمضان سحر ٹرانسمیشن میں نماز کے فضائل بتائے، مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا جس پر جو سنا سنایا
مولا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا جتنے روزے رکھے ہیں قبول فرما. آئندہ کے رکھنے کی ہمت طاقت توفیق عطا فرما. آئندہ رمضان مبارک ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے در پاک پر بٹھا کر ایسی ٹرانسمیشن کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر بار بار حاضری نصیب عطا فرما. یا رسول اللہ کرم کر دیجئے، ہم پر نگاہ شفقت کیجئے، ہم پر رحمت والی، وہ برکتیں والی، وہ عزتوں والی، وہ پیار والی، وہ محبت والی نگاہ عطا فرما. آمین. یا الہی ہمارے حال پر رحم اور کرم عطا فرما. جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بھی سب کو شفائے کلی عطا فرما. کرونا وائرس سے ہمیں نجات عطا فرما. مولا جو مقروض ہیں مولا ان کو قرضے سے خلاصی عطا فرما. مولا میرے جو اسکالرز رات ہیں، میرے پیر بھائی عثمان یوسف صاحب اور جناب قاری محمد زاہد قادری صاحب، اللہ آپ کو سلامت فرمائے. مولا ان کے کاروبار مال جانی سب میں برکتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما. مولا مجھ ناچیز اور کیمرہ مین بھائی جو بیٹھے ہیں تشریف فرمائے. مولا ان کے دلی نیک جائز تمنا قبول فرما. مولا جو ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جن کی دلی نیک جائز تمنا ہے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہی رحم کر تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، ان کے صدقے جنہیں صلی اللہ کہتے ہیں. یا الہی دکھا دے وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. آمین 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 یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین. نادی علی جم مظہر العجائب تاجد ہوں لک فی النوائب. کل ہم و غم سینجلی بعصمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا مولانا. مولا جیے شان سے مرے ایمان سے، جب مرے تو لاپے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین. یا الہی پاکستان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں مولا، برما، شام میں، مولا کشمیر میں، مولا سب بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت عطا فرما. مولا سب ظالموں کو نیست و نبود عطا فرما. اور ہمارے ملک پاکستان کے اوپر اپنا فضل اور کرم عطا فرما، اپنا رحم و کرم عطا فرما. مولا جو بے جرم پکڑے گئے ہیں مولا ان کو رہائی عطا فرما. مولا جو ظلم کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں مولا ان کو جلد از جلد ان کی پکڑ فرما اور ان کو ان کی جگہ پر عطا فرما. اور جو بے جرم پکڑے گئے ہیں ان کو رہائی عطا فرما. مولا اپنا فضل اور کرم عطا فرما. مولا جو بھی دلی نیک جائز تمنا ہے قبول فرما. مولا ملکی حالات ٹھیک فرما. مولا ملکی حالات ٹھیک فرما. مولا جب بھی انسان کہتا ہے یا اللہ میرا حال دیکھ، بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا حال دیکھ، بندہ اللہ فرماتا ہے بندہ نامہ اعمال دیکھ. یا اللہ ہمیں اپنے نامہ اعمال ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے نامہ اعمال ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی رحم کر تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، ان کے صدقے جنہیں صلی اللہ کہتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد صاحب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے گا میرے ناظرین اور اسکالر حضرات. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم علیہ. جی قادری صاحب آپ نعت سنائیں. میں 3 شعر سنا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ.
یہ حفیظ طائب صاحب نے ماشاءاللہ لکھا ہے، اور اس کے صرف 2-3 شعر آپ کی خدمت میں، تو میرے شادی کا ٹائم قریب ہے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف
پہ حمیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ